بیٹیاں اپنا دھن ہوتی ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماں باپ آخری سانسیں لے رہے ہیں اور اسی گھر میں رہنے والا جوان بیٹا ایک بار پلٹ کر کے باپ کی اور ماں کی حال چال نہیں لیتا ہے، اور بیٹی بیچاری سسرال سے دوڑی دوڑی آتی ہے اور ماں کے بغل میں بیٹھ کر اور باپ کے بغل میں بیٹھ کر ان کی سیوا کرتی، ان کی خدمت کرتی ہے۔ بیٹیوں کو پرایا دھن سمجھنے کی یہ ذہنیت نکال دو میرے بھائیو۔ بیٹیاں ہمیشہ اپنی ہوتی ہیں، اور جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دے دیں، اور اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں کہ جس نے ان دونوں بیٹیوں کی پرورش کر لی یہاں تک کہ وہ دونوں بیٹیاں جوان ہو گئیں، تو قیامت کے دن وہ انسان اس حال میں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، لگی ہوئی ہیں، بیٹیوں کی پرورش کرنے والا وہ باپ وہ ماں کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اس طریقے سے رہے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ مگر ہم نے جہیز کی اس رسم کی وجہ سے ہم نے آج بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا۔ قیامت کی ایک نشانی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ بوڑھے لوگوں کو جوانی کا چسکا لگے گا، بوڑھے لوگ جوان ہونے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، یکون قوم فی آخر الزمان یخذبون بالسواد کحواسل الحمام۔ آپ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے لیکن کالے رنگ کا خضاب لگائیں گے، بالوں کو کالا کریں گے، داڑھی کو کالا کریں گے تاکہ جوان دکھیں، کبوتر کے سینے کی طرح، جس طریقے سے کبوتر کا سینہ کالا ہوتا ہے، سیاہ ہوتا ہے، سیاہ رنگ کا خضاب لگائیں گے داڑھی میں، بالوں میں۔ لا یریحون رائحۃ الجنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے۔ قیامت کی ایک نشانی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ بوڑھے لوگوں کو جوانی کا چسکا لگے گا، بوڑھے لوگ جوان ہونے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے فرمایا، مسند احمد کی روایت، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو اگر میں وہ عمل کر لوں تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا 2 کام کر لو، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے اپنی دلچسپی ختم کر دو، دنیا سے اپنا انٹرسٹ ختم کر دو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ دنیا کے چکر میں نہ پڑو، دنیا میں رہو، دنیا کماؤ، مگر دنیا سے دل مت لگاؤ۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دنیا سے دل مت لگاؤ میرے بھائی، یہ بے وفا ہے یہ دنیا۔ جائیداد بنانے والے زمین کے نیچے دفن ہیں، بینک بیلنس اکٹھا کرنے والے زمین کے نیچے دفن ہیں۔ جب ایسا دور آ جائے اسلام پر چلنے والے دنیا کی نظر میں اجنبی بن جائیں، فَطُوبَى لِلْغُرَبَا، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں جنت کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اجنبی مان لیے جائیں۔ اے میری پیاری بہن، اگر تیرے پردے کی وجہ سے تجھے تیری سہیلیاں تانا مارے، تجھے تیری ماں دقیانوس بولے، تجھے تیری بہنیں بولے تو بڑے پرانے دور کی ہے، تو تانے سن لینا، تو گالیاں سن لینا، تو باتیں سن لینا، مگر اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنانا ہے تو اسلام پر عمل کرتی رہنا۔ میرے پیارے بھائیو، اپنے آپ کو حرام رشتوں سے بچانا، حرام ریلیشن شپ سے بچانا، زناکاری سے بچانا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے چکر سے بچانا۔ ہاں تمہارے دوست احباب اگر تانا مارے یہ لڑکا تو بڑے پرانے خیالات کا ہے، اس کی کوئی گرل فرینڈ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی چکر بھی نہیں ہے، اگر یہ تانے تمہیں سننے پڑے تو سن لینا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَا، اللہ